بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویٹس اوورال کی جانب سے تمام دوستوں کو محبتوں برا سلام۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے، جن میں ایک مسلمان تھا تو دوسرا کافر تھا۔ دونوں بھائی دریا کے شکاری تھے، یعنی مچھلیاں پکڑتے تھے۔ کافر بت کی پوجا کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں پھینکتا تھا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور وہ اسی پر خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اچانک ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنی مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں ایک وسوسہ سا پیدا ہوا کہ کاش میں بھی اسی طرح ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو راضی کیوں نہیں کر لیتی کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ اداس سی ہو کر نیچے آئی، اور جب رات کو اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے، آج تم اس قدر غمزدہ اداس سی معلوم ہوتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کی طرح معبود بت کی پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اے خدا کی بندی، تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں نہ کرو۔ تو وہ بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی بھوکی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور طرح طرح کے لباس پہن کر رہتی ہے۔ جب اس مسلمان مومن نے دیکھا کہ عورت بغاوت پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے اپنی عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے شہر جا کر محنت مزدوری کر کے تجھے روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے لا کر دیتا رہوں گا، تو اس پیسوں سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی حاصل ہوئی اور صبح سویرے وہ مسلمان مومن مزدوری کی تلاش میں نکل جاتا ہے، لیکن کہیں سے بھی اسے کوئی مزدوری نہ ملی۔ تو وہ تھک ہار کر شام کو دریا کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور خدا کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اور جب رات کو گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کہ تم آج کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا اور بادشاہ کے پاس مزدوری کر رہا تھا۔ اس بادشاہ نے مجھے 30 دن کام کرنے کا بولا ہے۔ تو وہ عورت بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے پڑے ہیں، مجھے وہ سب کچھ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اور تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم کو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ یہ سن کر شوہر بہت پریشان ہو گیا اور تیسری صبح وہ ایک یہودی کے پاس گیا۔ اس نے یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پہ لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی نے کہا، ہاں، تمہیں مزدوری تو مل جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام میں لگ گیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا ایک نیک بندہ 30 اشرفیاں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں لے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام کرتا تھا، ہم نے اس کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ
تیرے شوہر نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا رہتا تو ہم اس کو مال و دولت سے مالا مال کر دیتے۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا۔ دکاندار نے ایک اشرفی کے بدلے 1000 درہم اس کی قیمت عورت کو دے دی۔ وہ عورت رقم لے کر گھر واپس آ جاتی ہے، اور جب شام کو وہ مسلمان مومن گھر واپس آیا تو اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم آج کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں ایک یہودی کے پاس کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا سارا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مسلمان مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، ہائے افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ سمجھا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں چلا گیا، جہاں دن رات وہ اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہا، اور اس طرح اس کا انتقال ہو گیا۔ حق تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ سچ ہے کہ خدا بڑا بے نیاز ہے، اور خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اگرچہ خدا کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ حق تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔